بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بھائی میرے پاس آیا، انتہائی پریشانی اور غم کی حالت میں تھا۔ اس نے اپنی جو پریشانی تھی وہ مجھ سے شیئر کی۔ پریشانی یہ تھی کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھا ہوں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے ایک دو گزارشات جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے، ایک سیریس معاملہ ہے۔ اس کو ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ اگر ہم جو ہے نا اس کو معمولی چیز سمجھ لیں اور جو ہے نا اپنی بیوی کے پاس روزے کی حالت میں چلے جائیں اور روزے کو توڑ دیں، تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کے حالت میں صراحت میں قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ جن دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے روزے کی کیفیت میں، وہ دو چیزیں یہ ہیں، نمبر ایک جماع اور نمبر دو کھانا پینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں سے قرآن مجید میں صراحت سے منع کیا گیا ہے کہ روزہ ان چیزوں کا نام ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم لوگ فرض روزے یعنی کہ رمضان مبارک کا روزہ ہے اور اس میں اگر کسی مسلمان سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1936 نمبر اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 1111، متفق علیہ روایت ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں فرض روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھا ہوں، تو میرا یہ مسئلہ حل فرمائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ تو وہ چونکہ غریب شخص تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، میں غلام تو آزاد نہیں کر سکتا۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال پوچھا کہ کیا تم 2 مہینے کے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں کر سکتا، رمضان المبارک میں یہ غلطی کر بیٹھا ہوں، تو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا اس سے سوال پوچھا کہ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ اللہ کے رسول نہیں، میں نہیں کھلا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بٹھایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث مکمل سناتا ہوں، بعد میں پھر آپ لوگوں کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا اچانک سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹوکرا اس شخص کو دے دیا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور یہ مدینہ کے اندر جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، ان میں تقسیم کر دو۔ حدیث میں آتا ہے وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، اس مدینے کے اندر 2 پہاڑوں کے درمیان میں مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے، فقر و فاقے والا، مجھ سے زیادہ مستحق کوئی شخص نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ یہ لے جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے غلام آزاد کرنے کی، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، اور جو غلام آزاد نہیں کر سکتا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے۔ اب اگر کوئی شخص 2 مہینے کے متواتر روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے جو سب سے آخری مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب آگے کی جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور کھجوریں دی کہ اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، تو یہ جو ہے یہ اس شخص کے لیے خاص ہے، یہ کسی عام شخص کے لیے یا ہر ایک شخص کے لیے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ مسئلہ استنباط کرنا شروع کر دے یا کوئی مولوی صاحب فتویٰ دے دے یا کوئی شخص آسانی کے لیے یہ چیز ڈھونڈ لے کہ جی پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا صرف اس شخص کے لیے خاص تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ایک رعایت تھی، وگرنہ جو احکام ہیں وہ یہی 3 ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔
تو پہلی چیز یہاں پہ سمجھنے والی یہ ہے کہ جو شخص یہ غلطی کر بیٹھے اس کے لیے یہ ہے کہ اس نے قضا بھی دینی ہے، اس نے کفارہ بھی دینا ہے اور اس نے قضا بھی دینی ہے۔ نمبر ایک، اس نے کفارہ ادا کرنا ہے کہ یہ جو 3 آپشنز ہیں ان میں سے کوئی ایک جو جس کا وہ اہل ہے اس نے اپنی ایمانداری کے ساتھ یہ ادا کرنا ہے۔ دوسری بات، اس نے روزے کا کفارہ بھی دینا ہے، اور تیسری بات کہ یہ جو گناہ ہے یہ انتہائی موجب ہلاکت ہے، یعنی یہ ہلاکت والا گناہ ہے۔ صحابہ رسول نے کہا کہ ہلاک تو میں ہلاک ہو گیا ہوں، تو یہ ہلاکت والا گناہ ہے، اس کے اوپر توبہ بھی کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرض ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما لے گا، انسان کی جو معافی ہے اس کا جو کفارہ ہے اور اس کی جو قضا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کر کے اپنے اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔